برج العرب کا رائل سویٹ ایک ایسا سویٹ ہے جہاں چاہے کوئی بھی رہے اس کا بادشاہ یا ملکہ کی طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ اس سویٹ تک پہنچنے کے لیے پرائیویٹ لفٹ رکھی گئی ہے اور ان سویٹس میں اپنا پرائیویٹ سینما بھی موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہر رائل سویٹ کے باہر 6 پرائیویٹ بٹلرز ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ایم کے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستوں، برج العرب دنیا کے سب سے لگژری ہوٹلز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ جمیرہ بیچ سے 1300 فیٹ دور ایک پرائیویٹ جزیرے پر بنا ہوا یہ ہوٹل دبئی کا ڈریم پیلس بھی کہلاتا ہے۔ اس ہوٹل کا انٹیریئر دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم کی پسند پر بنایا گیا تھا اور اسی وجہ سے اس میں ہر اس چیز کا استعمال کیا گیا ہے جو دنیا کی سب سے مہنگی چیزوں میں شمار ہوتی ہے۔ برج العرب کو 7 سٹار ریٹنگ ایسی ہی نہیں دی گئی کیونکہ یہ ہوٹل دبئی کے حکمران نے اپنی پسند پر بنوایا تھا۔ اسی وجہ سے یہاں کی سہولیات بھی کسی محل سے کم نہیں ہیں۔ اس عالی شان ہوٹل تک پہنچنے کے لیے ایک پرائیویٹ پل بنا ہوا ہے، لیکن یہ آپشن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں سڑک سے آنا پسند کرتے ہیں۔ وی آئی پیز کے لیے خاص طور پر ہوٹل کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ بھی موجود ہے، یعنی اگر آپ نے برج العرب میں سویٹ بک کروایا ہے تو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر آپ کو 2 آپشن دیے جائیں گے، یا تو آپ چمکتی دھمکتی پرائیویٹ رولز رائس منتخب کریں یا پھر پرائیویٹ ہیلی کاپٹر جو پورے دبئی کے شاندار نظارے دکھانے کے بعد ہوٹل کے چھت پر لینڈ کرتا ہے اور جہاں ایک ٹیم ویلکم کرنے کے لیے پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے۔ ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہی ایک میجیکل ویو آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 180 میٹر اونچا ایٹریم ہے جس کو دنیا کا سب سے اونچا ترین ایٹریم ہونے کا اعزاز بھی مل چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جس طرف نظر دوڑائی جائے صرف گولڈ ہی گولڈ نظر آتا ہے۔ استقبالیہ میز، کرسیاں، لیمپ سٹینڈ، لفٹ اور حتیٰ کہ کوڑے دان بھی سونے سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق برج العرب میں پورے 24,000 اسکوائر میٹر گولڈ کی چادر لگائی جا چکی ہے اور وہ بھی 24 کیرٹ گولڈ۔ یہاں آنے والے تمام مہمانوں کو سب سے پہلے ویلکم ڈرنک دی جاتی ہے اور چیکنگ مکمل کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ بٹلر الاؤڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ پرائیویٹ بٹلر 24 گھنٹے مہمانوں کی خدمت کے لیے موجود رہتا ہے۔ حالانکہ دور سے دیکھا جائے تو یہ بلڈنگ کافی اونچی دکھائی دیتی ہے، لیکن پورے برج العرب میں صرف 202 سویٹس ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برج العرب صرف ایلیٹ کلاس کے لیے بنایا گیا تھا اور ان کو ہوٹل میں بھیڑ ہرگز پسند نہیں ہوتی۔ یہاں کے سویٹس اتنے بڑے ہیں کہ بٹلر کو صرف متعارف کروانے میں ہی پورا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ یہاں کا سب سے چھوٹا سویٹ بھی 1800 اسکوائر فیٹ کا ہے جو تقریباً 3 بیڈ روم ہاؤس کے برابر بنتا ہے، اور یہاں کا رائل سویٹ تو برج العرب کا پورا ایک فلور ہی کھا جاتا ہے۔ جی ہاں، رائل سویٹ پورے 8400 اسکوائر فیٹ جتنا بڑا ہے۔ ان لگژری کمروں کا انٹیریئر کافی خوبصورت بھی ہے اور رنگین بھی، جس کو دبئی کے لوگو اور کلچر کے حساب سے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سب سے چھوٹا سویٹ بھی ڈبل سٹوری ہے اور یہاں پر بھی گولڈ کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے۔ اس سویٹ میں ایک ورکنگ ٹیبل، ڈائننگ ٹیبل، گولڈن ٹی وی رینک، گولڈ فریمز اور حیرت انگیز نظارے دیکھنے کے لیے لگژری صوفہ بھی موجود ہے۔ لیکن یہ سب یہاں ختم نہیں ہوا۔ اوپر والے فلور پہ ایک بیڈ روم، ڈریسنگ روم اور ایک شاہانہ باتھ روم بھی موجود ہے۔ اس واش روم میں واش بیسن پہ بھی کافی گولڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ویٹ اسکیل اور کوڑے دان میں بھی گولڈ کا استعمال ہے۔ بیڈ روم میں تقریباً تمام چیزیں ہی ریموٹ سے الیکٹرکلی آپریٹ ہوتی ہیں۔ جیسا کہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے ہی اگر ویو دیکھنا ہو تو کرٹنز ایک بٹن سے ہی ہٹ جاتے ہیں، اور اگر ایل سی ڈی سمندر کا ویو خراب کر رہی ہو تو اس کو بھی ایک بٹن کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور اگر رائل سویٹ کی بات کی جائے تو اس کا سائز کسی فارم ہاؤس سے کم نہیں ہے۔ یہاں پر 1 سے زیادہ بیڈ رومز ہیں جہاں کے بیڈ گھوم بھی سکتے ہیں۔ پام جمیرہ کا ویو دیکھنا ہو یا پھر سن سیٹ، بیڈ گھومتا جاتا ہے اور ویو تبدیل کرتا جاتا ہے۔ بیڈ پر موجود رنگین بیڈ شیٹ ایجپٹ کے انتہائی خاص کاٹن سے بنائی گئی ہے جو حد سے زیادہ نرم اور ملائم ہے۔ اس سب کے باوجود بھی اگر کوئی اس بیڈ پر آرام دہ نہیں محسوس کرتا تو اس کا بھی ایک انوکھا حل یہاں موجود ہے۔ جس طرح لگژری ہوٹل رومز میں کھانے کا ایک مینیو ہوتا ہے، اسی طرح برج العرب کے سویٹس میں تکیوں کا بھی ایک مینیو رکھا ہوتا ہے۔ جی ہاں، مینیو میں 17 مختلف قسموں کے آرام دہ تکیے رکھے گئے ہیں، یعنی جس کو جیسا تکیہ پسند ہو
وہ ویسا آرڈر کر کے آرام کی نیند سو سکتا ہے۔ رائل سویٹس میں چاہے جو بھی رہے اس کا بادشاہ یا ملکہ کی طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ اس سویٹ تک پہنچنے کے لیے پرائیویٹ لفٹ رکھی گئی ہے اور ان سویٹس میں اپنا پرائیویٹ سینما بھی موجود ہے۔ برج العرب کے رائل سویٹ میں ایک رات گزارنے کا کرایہ $24,000 یعنی 18 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ ویسے تو یہ سویٹ ہوتے ہوئے کسی مہمانوں کا بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کہیں بھی جانا ہو تو سویٹ سے باہر نکلتے ہی پرائیویٹ بٹلر آپ کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ مہمانوں کو کسی قسم کی بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے لیے یہ بٹلر ہر وقت آپ کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ سویٹ سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو برج العرب کے 18ویں فلور پر ایک فیمس ٹیلس سپا موجود ہے۔ اس کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے جو نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ایک بہت ہی منفرد تجربہ پیش کرتا ہے۔ اس پورے ہوٹل میں کئی سوئمنگ پولز بھی موجود ہیں۔ انڈور سوئمنگ کرنی ہو یا آؤٹ ڈور انفینٹی پول کا مزہ لینا ہو، جہاں بھی سوئمنگ کرنے کا من ہو آپ کا بٹلر ٹاول اور جوس لیے آپ کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر پرائیویٹ سوئمنگ پول کا ارادہ ہو تو وہ بھی بک کروایا جا سکتا ہے۔ برج العرب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو چل کر جانے کا آپشن تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہر مہمان کو پرائیویٹ بگی بھی آفر کی جاتی ہے۔ یہ بگی برج العرب کے پرائیویٹ بیچ تک بھی لے کے جاتی ہے۔ ریسٹورنٹس کی اگر بات کی جائے تو وہاں کے دوسرے ہوٹلز میں 2 یا 3 ڈائننگ ایریا ہوتے ہیں۔ برج العرب میں پورے 6 ریسٹورنٹس ہیں۔ یہ تمام ریسٹورنٹس اپنی اپنی لکس کی وجہ سے مشہور ہیں۔ کسی کا آؤٹ ڈور زیادہ متاثر کن ہے تو کوئی فش ایکویریم کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان تمام ریسٹورنٹس میں موجود شیف دنیا جہاں کی ہر ڈش بنانے کے ایکسپرٹ ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور ریسٹورنٹ المنتہا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو برج العرب کے ٹاپ پر موجود ہے۔ یہ ایک فلوٹنگ ریسٹورنٹ ہے جہاں پر ڈنر یا لنچ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، جہاں سستے سے سستی چیز بھی ایک چائے کا کپ ہے اور وہ بھی 11,400 روپیوں کا۔ اس ریسٹورنٹ کی ایک سائڈ پر پورا گلاس لگایا گیا ہے اور چھت کو نیلے اور سبز ٹون سے سجایا گیا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ لگژری بار بھی برج العرب میں ہی موجود ہے۔ اس کا نام گولڈ آن 27 رکھا گیا ہے۔ ویسے تو پورا ہوٹل ہی گولڈ سے بنا ہوا ہے، لیکن یہ بار پوری گولڈ سے بنی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں ایک ایسا کوکٹیل بھی ملتا ہے جس میں کھانے کے قابل گولڈ شوگر کیوب ڈالے جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ برج العرب کی باہر سے صفائی کرنے کے لیے 20 ورکرز پورے 1 ماہ تک اس کو صاف کرتے ہیں، تب جا کر مہینے کے آخر میں اس کی بلڈنگ صاف ہوتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔